السلام علیکم۔ خانہ کعبہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو اس کی تعمیر ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے۔ اس کی تعمیر میں بہت سے اہم واقعات بھی پیش آئے اور بہت سے عوامل کا کلیدی کردار بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ مقام ابراہیم بھی خانہ کعبہ کی تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں، جنہیں کسی صورت الگ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کی اپنی بھی بہت اہمیت ہے، جس کا جاننا بھی انتہائی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حکم الہی کی پیروی کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد کی تعمیر شروع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف پہاڑوں سے چوکیں استعمال کی۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے ہوئے جب کعبہ کی دیواروں کی اونچائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل رسائی ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر لائے، جس پر کھڑے ہو کر مزید تعمیر شروع کر دی گئی۔ جیسے جیسے تعمیراتی کام آگے بڑھتا رہا، یہ پتھر خود بخود بلند ہوتا جاتا تھا۔ جب آپ نیچے اترنا چاہتے تو وہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتا، گویا یہ پتھر ایک لفٹ کا کام کر رہا تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج تک موجود ہیں، جو اب چاندی کے ڈھالے گئے نشانات کی صورت میں محفوظ ہیں۔ 20ویں صدی عیسوی میں اس پتھر کو چاندی کے صندوق میں رکھ کر اوپر ایک گنبد جیسا 18 مربع میٹر کا کمرہ بنا دیا گیا تھا۔ چونکہ یہ کمرہ طواف میں رکاوٹ بنتا تھا، اس لیے اس کی جگہ شیشے کا ایک کھول تیار کیا گیا۔ پتھر کو شاندار کرسٹل میں رکھ کر آس پاس سونے کا پانی چڑھی ہوئی جالی لگا دی گئی۔ باہر 10 ملی میٹر ایسا شیشہ لگایا گیا جو بلٹ پروف ہونے کے ساتھ ساتھ ہیٹ پروف بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے تک سنگ ابراہیم خانہ کعبہ میں باب کعبہ کی جانب بالکل ساتھ رکھا ہوا تھا۔ دراصل قریش نے سیلابی پانی سے بچانے کے لیے اسے خانہ کعبہ کے ساتھ رکھا تھا۔ حضرت عمر فاروق جب خلیفہ بنے تو سنگ ابراہیم کو اس کی اصلی جگہ پر منتقل کیا گیا۔ اس مرحلے پر اصل مقام کی نشاندہی پر الگ الگ رائے تھی۔ مکہ کے ایک شخص ابن عمر بن مخزوم نے دعویٰ کیا کہ اسے اصل جگہ معلوم ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ قریش جب سنگ ابراہیم کو اس کے اصل مقام سے ہٹا رہے تھے تو اس نے ایک رسی کا سرا بیت اللہ کے رکن اول یعنی حجر اسود والا کونا اور دوسرا مقام ابراہیم تک جا کر گرہ لگائی، اور یہ رسی اس کے پاس اب تک محفوظ ہے۔ حضرت عمر نے وہ رسی طلب کی اور ابن عمر بن مخزوم کے دعوے والی جگہ پر سنگ ابراہیم منتقل کر دیا گیا۔ کعبہ میں یہ وہی مقام ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، کعبہ میں مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مسجد الحرام قبلہ ہے، اور مسجد الحرام میں نماز ادا کرنے والوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ مسجد الحرام میں امام کی امامت کے لیے عموماً وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بآواز بلند مسلمانوں کو حج کے لیے پکارا تھا۔ حرم کعبہ میں امام کچھ عرصے تک اسی مقام کو اپنا مصلی بناتے رہے ہیں۔ اب بھی جن دنوں ہجوم کم ہوتا ہے، امام اس جگہ کھڑے ہو کر امامت کرتے ہیں۔ یہ جگہ باب کعبہ کی جانب مقام ابراہیم سے چند گز پیچھے باب کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ہے۔ دراصل یہ وہ جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کو خانہ کعبہ کے طواف کے لیے پکارا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات سخت اور پہاڑی پتھر پر بن جانے کا مطلب واضح ہے کہ یہ ایک معجزہ ہے، اور اللہ اپنے محبوب بندوں کے لیے ہر چیز مسخر کر دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک بھی آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں سے بے حد مشابہت رکھتے تھے۔ ایک صحابی حضرت جیم بن حذیفہ جو حضرت ابن زبیر کعبہ کی تعمیر میں شریک تھے فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات مقام ابراہیم والے نشانات سے بے حد مشابہ تھے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں۔ قدموں کے نشانات پر چاندی کا کھول چڑھانے سے قبل ان نشانات کی پیمائش کی گئی تو ایک قدم کی گہرائی 10 سینٹی میٹر اور دوسرے کی گہرائی 9 سینٹی میٹر تھی۔ البتہ انگلیوں کے نشانات تقریباً مٹ چکے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ یہ نشانات صدیوں تک کھلے پڑے رہے اور لوگ ان کو اپنے ہاتھ سے چومتے رہے، جس کی وجہ سے انگلیوں کے نشانات مٹ گئے۔ ہر قدم کی لمبائی 22 سینٹی میٹر اور چوڑائی 11 سینٹی میٹر ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قد
اتنا ہی تھا جتنا آج کے زمانے میں ایک لمبے قد والے شخص کا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات والے پتھر کو چوری کرنے کی بھی کوشش ہوتی رہی اور سیلابی پانی بھی اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینکتا رہا۔ فہاکی صحیح سند سے روایت کرتے ہیں کہ جریج نامی ایک شخص نے مقام ابراہیم کو چرا لیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اسے روم کے بادشاہ کو پیش کر کے انعام حاصل کرے، لیکن اہل مکہ نے اسے پکڑ لیا اور قتل کر دیا۔ حضرت عمر کے دور میں بھی مقام ابراہیم سیلابی پانی میں بہہ گیا۔ اسے تلاش کرنے کے بعد فیصلہ ہوا کہ اسے مستقل طور پر محفوظ کر دیا جائے۔ مقام ابراہیم کے جس پتھر پر یہ نشانات محفوظ ہیں، اس پتھر کا رنگ زردی مائل سرخ ہے، درمیان میں سفید لکیریں بھی ہیں۔ یہ پتھر تقریباً چاکور ہے۔ 1967 سے قبل مقام ابراہیم ایک گھر میں رکھا ہوا تھا اور اب عالم اسلام کی تجویز پر اسے ایک شیشے کے کھول میں رکھ کر محفوظ کیا گیا ہے۔ کمرہ ختم کرنے کی تجویز اس لیے پیش کی گئی کہ طواف کرنے والوں کو دقت پیش آ رہی تھی۔ یہ کمرہ طواف کے راستے میں تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عرب حجر اسود اور مقام ابراہیم کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بت نہیں بننے دیا۔ عربوں نے کبھی ان کی پوجا نہیں کی۔ خانہ کعبہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں مقدس جگہوں کے لیے امت محمدیہ کے لیے شرک کی آلودگیوں اور علائشوں سے پاک صاف رکھا۔ مسلم خلفاء اور سلاطین نے مقام ابراہیم کی بڑی خدمت کی۔ بعض نے اسے شیشے کی پلیٹوں سے بنی کرسی پر چپکا دیا۔ خلیفہ مستنصر باللہ نے 241 میں شیشے کے بجائے چاندی کی پلیٹیں تیار کرائیں۔ آگے چل کر مقام ابراہیم کے لیے ایک کمرہ بنوایا گیا۔ سن 900 میں اسے ازسر نو تعمیر کرایا گیا۔ عثمانی سلطان عبدالعزیز نے گنبد کو 1.5 میٹر اونچا کرا دیا۔ پھر جب امیر سعود بن عبدالعزیز آل سعود نے 7واں حج کیا تو انہوں نے گنبد ختم کرا دیا۔ عوام مقام ابراہیم اور اس پر قدموں کے نشانات کھول کر دیکھنے لگے۔